अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। और नावल का नाम है इंतहाई इश्क और इसको लिखा है अरीश शाह ने। और इस नावल की एपिसोड बनती है, आज हम शुरू कर रहे हैं 15 यानी कि 15वीं एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी। इन दोनों ने पूरे को संभाल लिया था। घर के कामों के साथ साथ जरिश की शरारतें और मस्तियाँ भी इस घर की रौनक थी। शाम को शाजिम के आते ही वो इसे भी नहीं बख्शती थी। दो बार तो इससे घर के बर्तन साफ करवा चुकी थी और इतवार को पूरा गार्डन साफ करवाया था। बेचारे ने जो काम सारी ज़िंदगी नहीं किए थे वो भी इससे बीवी के आने के बाद करने पड़ रहे थे। लेकिन इसे तो अपनी बीवी का बस एक हुक्म चाहिए था, बस एक इशारा मिलते ही वो शुरू हो जाता था। जाज़म और ज़ाइला तो इसे बाकायदा जोरू का गुलाम कहते थे, जिस पर इन जनाब का कहना था अगर बीवी की बात मानना और अपनी ज़ात से इसे खुशी पहुंचाना जोरू की गुलामी है तो हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ। जाज़म से बात होती रहती है, मैं तो सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, इसका फ़ोन नहीं लग रहा था। ताशा ने हाथ में पकड़े मोबाइल को ज़ाइला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी अम्मा साईं, मेरी तो रोज़ रात को बात होती है। कल रात भी 1 घंटा हुई मेरी, और परसों भी। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता कि इनके साथ मेरी बात ना हो। शादी के बाद वो भी अपनी पप्पो को अम्मा कहकर बुलाने लगी थी। दादों के इंतकाल के दौरान जासिम घर पर ही रहा था। कमरे के बाहर वो एक खुशहाल कपल की तरह रहते थे और कमरे के अंदर वही सर्द महरी। और इन्हें खुशहाल देखकर ताशा इनकी नज़रें उतारती नहीं थकती थी। इसकी दोनों बहुएं इस घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी ज़ाइला को देखकर यकीन नहीं आता था कि वो खुश है, लेकिन फिर जाज़िम के नाम पर इसके चेहरे की शर्माहट इसे कुछ भी गलत सोचने से रोक देती। अम्मा साईं, अभी फ़ोन नहीं लग रहा, हो सकता है बिजी हो, थोड़ी देर के बाद कोशिश कीजिएगा। ज़ाइला फ़ोन वापस करते हुए पलट ही रही थी कि जरिश को चकराते सर के साथ दरवाज़ा पकड़ते देखा। वो तकरीबन भागकर इसके करीब आई थी। तुम ठीक तो हो जरिश? मुझे तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, इधर आकर बैठो। वो इसे पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है? तो तायशा भी इसे मोहब्बत से पुचकारते हुए बोली, जब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कुछ समझने लगी। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? तायशा ने इसकी शर्माहट को देखते हुए कहा। तो जरिश, मुझे नहीं पता, कहकर इसके सीने से लगी, जिससे इसकी की इस हरकत पर ताशा खुशी से शाज़िम को फ़ोन करने लगी ताकि इसे अस्पताल लेकर जाओ और इसकी शक्ल को यकीन में बदले। बस करें शाजिम साईं, कितनी मिठाई खाएंगे? प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप नहीं हैं, फ़ौरन बोला वो। एक और रसगुल्ले की कुर्बानी देखकर तड़प कर बोली। एक तो इसे खाने से मना कर दिया था और ऊपर से इसके सामने बैठकर ठूसे जा रहा था। हाँ तो मुर्शद साईं, बाप तो मैं बनने जा रहा हूँ ना, तो इस मिठाई पर पहला हक मेरा है। और ख़बरदार, जो तुमने इस प्लेट पर नज़र रखी, तुम्हारे लिए मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे जूनियर साईं को भी मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं है। सुनो, वो भी कह रहा है कि बाबा को खाने दो। अकेले वो शरारत से कहता है। एक और रसगुल्ला उठाने लगा। जब से घर में खुशखबरी आई थी, ताशा तो सदके पर सदके दिए जा रही थी। इसके लिए तो एक साथ दो दो खुशखबरियाँ आई थी। शारिक निकाह के लिए जल्दी मचा रहा था और जमल भी कुछ दिनों में वापस घर आ रही थी। इसने सोचा था कि इस बार वो इस निकाह के बंधन में बांध कर ही दम लेगी। इसने तो वैसे भी हाँ कर दी थी, सब कुछ ठीक था। और अब मुसलसल जाज़िम को फ़ोन कर रही थी। रात 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था कि आखिरकार इसका फ़ोन लग ही गया। जी अम्मा साईं, इसने फ़ोन उठाकर कहा। कहाँ हो जाज़िम बेटा? मैं सुबह से फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मा साईं, रास्ते में हूँ, ग्राई आ रहा हूँ। माशाल्लाह से हमारा मिशन कामयाब हो गया है, सब कुछ पता चल चुका है, बस अब असल मुजरमों को गिरफ्तार करना है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, इसने खुशी से बताया। दरअसल क्या है ना कि 3 दिन पहले मेरा फ़ोन गुम हो गया। अभी वापस आते हुए रास्ते से नया फ़ोन लिया और फिर सिम वापस एक्टिव करवाने पर भी टाइम लग गया, इसीलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। पूरी तफसील से बता रहा था कि जबकि तायशा तो इसके अल्फाज में ही गुम हो गई थी। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 2-3 दिन से तुम्हारा ज़ाइला के साथ कोई रब्ता नहीं है? तायशा ने परेशानी से पूछा। अल्लाह ना करे कि इसका शक दुरुस्त हो, इससे पहले ही ज़ाइला और जाज़िम के रिश्ते में कुछ गड़बड़ लगती थी। तायशा को बाहर सोफे पर इतनी रात को बैठे देखकर ज़ाइला बाहर आ गई।
زائلہ کو باہر آتے دیکھ کر تائشہ نے اسے مخاطب کیا۔ زائلہ، تمہاری جازم سے بات ہوئی تھی؟ فون کہاں سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ جازم کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ جی کل رات کو ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ فون کرنے والے ہوں گے، زائلہ نے فوراً جواب دیا۔ اچھا کل رات کو بات ہوئی تھی تمہاری، لیکن جازم تو کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے اس کا فون بند تھا، وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر زائلہ شرمندہ ہوگی جبکہ جازم پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ تم دونوں کا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم صرف میری بہو ہی نہیں، میری بھتیجی ہو، میری بیٹی ہو، میرے لیے بہت عزیز ہو۔ تم دونوں اپنے رشتے پر دھیان دو، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے ٹھیک کرو۔ تائشہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زائلہ شرمندگی سے وہیں باہر ہی صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیوں وہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی؟ کیوں ہوا یہ ظلم کو منع نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ اس رشتے کس چیز سے شروعات نہیں کر پا رہی تھی؟ کیا محبت میں کسی کو صرف اتنا سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ جاسم اسے بے اعتباری کی سزا دے رہا تھا، لیکن اسے اپنے ہونے کا احساس تو دلاتا۔ وہ اسے ایک بار تو بتاتا کہ وہ صرف اس سے پیار کرتا ہے، اسے ایک بار محبت سے سمجھاتا کہ میں صرف تمہارا ہوں، تو کیا وہ کبھی دوبارہ اس پر شک کرتی تھی؟ وہ تو بہت سے رشتے میں باندھ کر چھوڑ کر چلا گیا، جیسے کہ وہ اس کی کچھ تھی ہی نہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ یہ سزا کاٹ رہی تھی، جازم سے ہر طرح سے معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ اب تو وہ تھکنے لگی تھی، یہ ڈرامہ کر کے، یہ دکھاوا کر کے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ باہر بیٹھی رہی، پھر روتے روتے تھک کر کمرے میں آ گئی جہاں مسلسل اس کا فون بج رہا تھا۔ جازم کا فون دیکھ کر اس نے فوراً اٹھا لیا، یقیناً وہ پریشان ہوگا۔ جاہل عورت، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل فون کر رہا ہوں، تمہارا دماغ نام کی کچھ چیز ہے یا نہیں؟ جہاں جاتی ہو اس فون کو بھی لے جایا کرو۔ اماں سائی نے کیا کہا تم سے؟ کم از کم کوئی بہانہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیا کرو یا مجھ سے میسج کر کے بتا دیا کرو۔ اب آ گیا ہے سب کچھ سامنے، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی میری۔ جانے کیا بہانہ کر رہی ہوگی تم، کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہوگی سب کچھ۔ منہ بند کیوں ہے تمہارا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ بتاؤ کیا کہا ہے تم نے ان سے؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھ رہا تھا جب اسے گھٹی گھٹی سسکیوں کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آئی۔ آئی ہیٹ یو جازم، جنید خان، تم محبت کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ سسک کر روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، جبکہ جازم ہیلو ہیلو کرتا گاڑی کو فل اسپیڈ میں دوڑانے لگا۔ اس کی آواز سن کر، اس کے الفاظ سن کر پریشان تو ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اسے نفرت کر سکتی ہے؟ وہ تو بس اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اسے تکلیف تو نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کیوں وہ اس کے آنسو کی وجہ بن گیا تھا؟ کیا اس کی بے رخی، اس کی تلخ کلامی نے اسے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا؟ نہیں، اب جازم جنید خان اس کی نفرت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب بے پناہ محبت بے انتہا عشق میں بدل چکی تھی۔ اب تو یہ نفرت برداشت سے باہر تھی۔ گاڑی روکتے ہی اس نے پیچھے کی سیٹ پر سوئی زمل کو جگایا تھا۔ ارے ہم لوگ کتنی جلدی پہنچ گئے، مجھے تو لگتا تھا کافی ٹائم لگ جائے گا۔ زمل سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ رہنے دو، سامان صبح نکال لینا، جازم اس سے کہتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ زمل بھی نیند سے بے حال سامان پر لعنت بھیجتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تقریباً سب لوگ ہی سو چکے تھے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر واپس آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سونے لیٹ گئی، جبکہ جازم تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ جب سے اس نے فون پر زائلہ کے رونے کی آواز سنی تھی، تب سے ہی اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا اور بنا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری زائلہ، تمہیں ہرٹ کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا میرا، میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، تمہیں اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم نے مجھ پر شک کر کے غلط کیا ہے، لیکن مجھے ہرگز نہیں لگتا تھا کہ یہ سب کا یہ انجام نکلے گا۔ میں تمہارے آنسو کی وجہ بن گیا، زائلہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کا ساتھ پاتے ہی اس کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ لیکن جب اسے اس کے وجود کا احساس ہوا، اگلے ہی لمحے اسے
दिखा देती, इसे खुद से दूर कर धक्का देती, इसे खुद से दूर करने लगी। क्यों आए हो, वापस चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। आई हेट यू, सुना तुमने, आई हेट यू। नफरत था मुझे तुमसे, दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत करके की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। इसे खुद से दूर करने में नाकाम होती वो अब लड़ने पर आ चुकी थी। राइला यार आहिस्ता बोलो, कोई जाग जाएगा। वो इसका गुस्सा कंट्रोल करते हुए समझाने लगा, जाग सकता है तो जाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आई है, तुम निकलो यहाँ से। मुझे कोई परवाह नहीं आई है, तुम निकलो यहाँ से, तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। वह इसकी बात की परवाह किए बगैर और ऊंची आवाज़ में कहती इसे फिर से धक्का देने लगी। जब इसे आउट ऑफ कंट्रोल होते देखकर जाजिम ने इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। कमरे में खामोशी छा चुकी थी। जाजिम इसके लबों पे अपने लब रखे किसी और ही दुनिया में खो चुका था। जायला के हाथ पैर यक हो चुके थे, जैसे कुछ भी समझने के काबिल ही ना रही हो। खुद पर जुल्म बढ़ते देखकर इसने जाजिम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। इसका अंदाज इतना शिद्दत से भरपूर था कि जायला को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। दिल था कि सीने को की मजबूत दीवार तोड़कर बाहर आना चाहता था। वो इससे जितना दूर होने की कोशिश कर रही थी, जाजिम इसे इतना ही करीब करता अपनी शिद्दत से भरपूर लम्स इसके लबों पर छोड़ चुका था। वो इसके लबों को आज़ादी बख्शता इसके सुर्ख भीगे लबों पे अपना अंगूठा फेरता इसके चेहरे की सुर्खी से लुत्फ अंदोज हो रहा था, जबकि वो नजर झुकाए कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं थी। भूल जो जायला, हर इस बात को जो आज तक हम दोनों में दूरी ला रही थी। मैं जानता हूँ अगर गलती तुम्हारी है तो गलती मेरी भी है, लेकिन अब मैं इन बातों का जिक्र करके अपने आने वाले कल को ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैं हर्ट करने के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर कहोगी तो आज की रात अजाला भी कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी इजाज़त चाहिए। अगर इजाज़त हो तो आज सारे गिले शिकवे खुद में समेट लूँ। वो इसका चेहरा अपने हाथों की प्यालियों में भरे अपने लबों से इसके एक एक नक्श को छूता अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था, जबकि जायला बिना कुछ बोले आंखें मूंदे इसके लम्स को महसूस कर रही थी, जिससे वो इसकी तरफ से रजामंदी समझते हुए इसके लबों को अपने होठों से छूकर इसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर उठा लाया। जायला आज से ये सारी दुनिया ख़त्म, तुमसे दूरी की वजह से ही तो तुमसे दूर चला गया था कि कहीं खुद पर कंट्रोल ना खो दूँ, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आखिर मैंने इतना सब्र किया है तो सब्र का फल तो मिलना चाहिए। इसके हाथों को अपने हाथों में कैद करता तकिए के साथ लगाते हुए इसकी शाहरग को अपने होठों से छूते हुए इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। इसके बदन से उड़ती खुशबू का महसूस करते हुए वो इसके होश रुबा हुस्न में कहीं खो सा गया। इसके बेपनाह मोहब्बत समेटे लम्स पर जायला भी सब कुछ भुलाए इसकी बाहों में पिघलती चली गई। आज सही मायनों में जाजिम ने अपनी मोहब्बत इस पर वाज़ेह कर दी थी। इसका हर अंदाज जायला के लिए बेपनाह मोहब्बत समेटे हुए था, जिसे आज खुद पर वाज़ेह होते हुए जायला अपने आप को कोई शहजादी महसूस कर रही थी, जिस पर जायला शर्माती घबराती इसकी बाहों में पनाह चाहती छुपने लगी, और वो इसे समेटता चला गया। ताशा सुबह बाहर आई तो जरिश को किचन में काम करते देखा। रात से ही वो जायला और जाजिम से बहुत खफा थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बेटा और बहू इसके साथ इस तरह का ड्रामा कर रहे थे। वो तो इतनी खुश थी ये सोच के कि इन दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका है। इन दोनों में सर्दमहरी तो शादी से पहले भी महसूस करती थी, लेकिन इस तरह से कुछ होगा वो तो जानती तक नहीं थी। कल जाजिम ने सच में इसका दिल तोड़ दिया था। दरिश बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें किचन में आने से मना किया था ना। चलो वो तो मेरी जान, मैं ये कर देती हूँ। जायला अभी तक बाहर नहीं आई, ताशा ने इससे पूछते हुए काम करने से रोका। नहीं अम्मा साईं, जायला अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली, और ये काम मैं करूँगी। मेरे होते हुए मेरी सास काम करे, ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और दूसरा वो क्या है ना, छोटे मुर्शद साईं की दुनिया में आने के बाद मेरे पास कोई किस्से कहानियाँ तो होनी चाहिए सुनाने के लिए। अगर आप मुझसे काम नहीं करवाएंगी तो मैं कैसे बताऊंगी कि इसकी माँ पर इसकी दादी ने कितने सितम ढाए हैं। वो ड्रामा करते हुए इससे पीछे हटाने लगी, जबकि इसके अंदाज पर ताशा मुस्कुराने पर मजबूर हो चुकी थी। सच में जरिश इस घर की रौनक बन चुकी थी। अम्मा साईं, आपको एक बात बताऊं, आज आपकी बहुत बड़ी बहू रानी जल्दी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसे पता नहीं था कि जाजिम बड़ा है या शाजिम, लेकिन इसे जायला को जिठानी और जाजिम को जेठ बोलने में इसे अलग ही मज़ा आता था। और ऐसा क्यों है? इसके राज़ाना अंदाज पर ताशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो क्या है, रात को आपकी शहजादी, मेरा मतलब है मेरी नंद, घर वापस तशरीफ़ ला चुकी हैं, वो भी मेरी जेठ जी के साथ। चले, मेरी इस बात से आपको आधी बात तो पता चल ही गई है कि जेठ जी घर वापस आ चुके हैं, और अब जायला बेचारी अच्छी बीवियों की तरह इनकी खिदमत करेगी ना कि आपकी खिदमत करेगी।
वो इसे आंख दबाती शरारत से बोली, जबकि इसके अंदाज ने ताशा को अपना जूता उतारने पर मजबूर कर दिया था। इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ये लो सासू जी, आई एम सॉरी, मैं तो बस भलाई के लिए कह रही थी। तोचा जिठानी जी, ठीक से जेठ जी की खिदमत कर देती हूँ। मेरा मतलब है ज़ाइला को आराम करने देती हूँ और इसके ऐसे का काम नहीं करने देती। इससे क्या होगा ना कि जहाँ हमारी तरफ से छोटे मुर्शद साईं की खबर आई है, हो सकता है उधर से भी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। मैं तो आपको ही दादी बनाने का सोच रही हूँ ना, और आप मेरे इस नेक काम में मेरा साथ देने की बजाय उल्टा मेरा ही कान खींच रही हैं। वो अपना कान छुड़वाते शिकायती अंदाज में बोली, सुधर जाओ। सच तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी औरत थी, इतनी शर्मीली थी कि इसकी आवाज़ तक नहीं निकलती थी। और तुम किस पर गई हो? तायशा ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। जी वो इतनी शर्मीली थी कि सिर्फ मैं ही पैदा हुई हूँ, जरिश अफसोस से गर्दन हिलाती बोली। और इससे पहले कि तायशा बात को समझती किचन से बाहर दौड़ लगा चुकी थी। उस लड़की अपनी माँ तक को नहीं बख्शती, तायशा ने पीछे से कहा। जब किचन में रायला दाखिल हुई, तायशा को देखते ही वो चेहरा झुका गई। इसके निखरे निखरे चेहरे की सुर्खी और पिया मिलन के रंग देखकर तायशा माशाल्लाह माशाल्लाह कहती इसके पास आई। सारे गिले शिकवे भुलाकर इसका माथा चूमा और इसे खुश रहने की दुआएं देती दरिश की अकल ठिकाने लगाने बाहर की तरफ आई। अम्मा साईं, मैं क्या कह रही हूँ, इस हफ्ते शाज़म साईं को छत की सफाई पर लगा दूँ, काफ़ी गंदा हो गया है। दरिश बेटा, इसे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है, तायशा ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ हाँ, मुझे समझती ही जालिम है आप। क्या लगता है आपको मैं आपके बेटे से अपनी मर्जी से ये सारे काम लेती हूँ? वो खुद आते हैं मेरे पीछे। मुर्शद साईं मैं ये कर दूँ, मुर्शद साईं मैं वो कर दूँ। अगर इन्हें काम करने का शौक़ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जरिश मुंह बनाते हुए बोली कि इसकी नज़र पड़ी। जिठानी जी, माना कि आपके शौहर साहब घर आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आधा दिन गुजरने के बाद आप कमरे से बाहर निकले। आप अंदर ऐसा भी क्या कर रही थी कि अभी तक सूरज चाचा ने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला? अब ज़ाइला की शामत आ चुकी थी। दरिश खबरदार, जब तुमने इसे तंग किया, जाने दो इसे, तायशा ने इसे वार्न किया। जबकि तायशा की तरफ से सपोर्ट मिलते ही वो मंजर से हटने लगी, लेकिन वो दरिश ही क्या जो इसे इस तरह से जाने देती। एक तो ये लड़की माँ बनने वाली थी, ऊपर से इसकी मस्तियाँ और शरारतें ख़त्म होने में नहीं आती थी। तायशा को तो समझ नहीं आता था कि सारे घर को संभाल कर भी वो मस्तियों के लिए इतना वक्त कैसे निकाल लेती थी। इस वक्त भी वो ज़ाइला को ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर किचन में लेके गई थी, पर हर थोड़ी देर में शरारती अंदाज पर इसके कंधे पर कंधा मारते हुए मुस्कुराती, जिस पर ज़ाइला शर्मिंदा होकर रह जाती। क्योंकि दरिश का मायनी अंदाज ज़ाइला की नाजुक जान पर बना हुआ था, लेकिन जैसे इसने तो बेशर्मी में PhD कर रखी थी। इसे ना तो इसकी घुड़ियों से फर्क पड़ रहा था और ना ही 2-3 चमट से। ज़ाइला, जाओ जाज़म की पैकिंग कर दो, गर्म कपड़े रख दो, सर्दी शुरू होने वाली है, वहाँ इसे कोई मसला ना हो। अभी 1 घंटे में इसे निकलना है। और ज़रिश, तुम जमल को जगाओ, पार्लर वालर लेकर जाओ, 1 हफ्ते में इसका निकाह है और हालत देखो क्या बना रखी है इसने। जमल के बारे में कहते हुए ज़रिश को मुखातिब किया। पता नहीं क्यों ज़रिश को लगता था कि जमल इस शादी से खुश नहीं है, जबकि ज़ाइला तो जाज़म का जाने का सुनकर ही फ़ौरन कमरे की तरफ जा चुकी थी। अभी कल ही तो इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत आई थी और आज वो वापस जा रहा था। वैसे तो 1 हफ्ते के बाद जमल के निकाह में आ ही रहा था, लेकिन इस तरह से अचानक इसका जाना ज़ाइला को बुरा लग रहा था। इसने कमरे में कदम रखा तो वो अभी अभी नहा कर निकला था। इसे देखकर मुस्कुराया। जबकि वो इसे मुस्कुराता देखकर इसके पास आई और इसकी शर्ट लेस सीने पर अपना सर रखा, आंखों में आंसू थे, जिसे समझते हुए जाज़िम मुस्कुरा दिया। अरे यार, अगले हफ्ते में वापस आ जाऊंगा ना, इस तरह से रोते हुए भेजोगी तो काम में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। वो मोहब्बत से इसके बालों को चूमता इसका चेहरा ऊपर करके इसे बताने लगा, वहाँ आपका दिल भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ते के बाद आप वापस भी आ जाएंगे तो जाने की ज़रूरत क्या है, यही रहे ना मेरे पास। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत कुछ बताना है। अगर आप इस तरह से चले जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ज़ाइला ने इन्हें इसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, जिन्हें वो अपने हाथों में थाम कर अपने लबों से लगा गया। ज़ाइला, तुम्हारा ये इजहार अंदाज मुझे पागल कर देगा। तुम जानती हो कितना तड़पा हूँ मैं सबके लिए। 9 साल का था मैं जब नानों ने पहली बार कहा ज़ाइला को तुम्हें अपनी जाज़म की दुल्हन बनाऊंगी। बाबा को इन सब चीज़ों पर बहुत एतराज़ था। वो बचपन की मंगनी या निकाह को नहीं मानते थे, इसलिए तब हमारा कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। लेकिन मेरे जहन में ये बात आज
तक पक्की थी कि तुम मेरी हो। मैं तब से ही तुम्हें अपना समझने लगा था और फिर जब हम बड़े हुए मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बचपन से लेकर हर एक लम्हा मैं तुम्हारे इजहार का इंतज़ार करने लगा कि कब तुम मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। तब वो लम्हात कैसे होंगे। और कल रात तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आई हेट यू बोलकर। लेकिन मुझे कबूल है, क्या है ना, मेरी ज़ायला का हर अंदाज निराला है। वो शरारती अंदाज में कहता इसके लबों पर झुका था जब ज़ायला ने इसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। जाज़िम खान क्या करते हैं, दरवाज़ा खुला है। ज़ायला ने बताने की कोशिश की जबकि वो इसे अपने साथ लगाए इसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। हाँ तो मेरी जान, दरवाज़ा बंद करके तुम्हारे डर को दूर कर देते हैं। वो इसके लबों पर शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा था जब ज़ायला ने इसे रोकना चाहा। बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो आपने दरवाज़ा बंद किया। दर्द सुबह से मुझे किन किन नज़रों से घूर रही है। ज़रिश सुबह से मुझे किन किन नज़रों से घूर रही है। आपको क्या पता इसकी आंखें, उफ तौबा, मैं ना इसकी नज़रों में मशकूक बनने का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ रूम में मैं सिर्फ आपके कपड़े पैक करने आई हूँ, गर्म कपड़े रखने आई हूँ क्योंकि सर्दी फिर बढ़ रही है। वो अलमारी की तरफ बढ़ती इसके कपड़े निकालने लगी। वैसे ये बात तो जाज़िम से भी छुपी हुई नहीं थी कि ज़रिश शरारतों और मस्तियों में सबकी नानी है। इसे तो बस बहाना चाहिए किसी को तंग करने का। सच में दरिश और शाज़िम की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। इन दोनों को देखकर बस एक ही दुआ निकलती थी कि अल्लाह इनकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और किसी की बुरी नज़र न लगे। 3 महीने की शादी में ना तो इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी और ना ही आवाज़ बुलंद हुई थी। ज़रिश जो कहती थी शाज़िम के लिए वो पत्थर पर लकीर था और शाज़िम जो कहता वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता था। ज़रिश की नज़रों में वो ही सही था। इसे कपड़े तैयार करने में मसरूफ़ देखकर वह दरवाजे की तरफ आया। आसपास कोई मौजूद नहीं था जब इसने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर मसरूफ़ सी ज़ायला को अपनी बाहों में भर लिया। जाज़िम था ना करें, कोई आ जाएगा, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली। यार जा रहा हूँ, खुद को महसूस तो करने दो। तुम्हारी खुशबू को अपने सांसों में भर के लेके जाना चाहता हूँ। इसके बालों का जूड़ा खोलता, इसका दुपट्टा उतार के साइड पर रखता, इसके लोगों पर झुकाता जबकि ज़ायला को हर किस्म की मुज़ाहमत नाकाम लगी और वो एक बार फिर से इसकी मोहब्बत के सामने हार गई। अपने फ़ोन पर अनजान नंबर आते देखकर पहले तो निशाल ने दोबारा से इसे इग्नोर किया, लेकिन मुसलसल बजते फ़ोन की वजह से फ़ोन उठाना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? निशाल ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम निशाल बेटा, मैं नूर बात कर रही हूँ। यासिम की माँ, कैसी हो तुम? नूर ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में पूछा जबकि इनकी आवाज़ सुनकर निशाल परेशान हो चुकी थी। आखिर इसका नंबर इन तक कैसे पहुँचा? सवाल का जवाब बहुत आसान था लेकिन यासिम ने इसका नंबर अपनी अम्मी को किस मकसद के लिए दिया? क्यों? ज़ाहिरी सी बात है, इसे तंग करने के लिए। इसे तो बहाना चाहिए था। वैसे भी निशाल ने गुस्से से सोचा। जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? इसे यासिम पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो लेकिन वो किसी से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कुछ दिन में यासिम की कज़न का निकाह है और तुम्हें वहाँ इन्वाइट करना है ताकि हम तुम्हारे और यासिम के निकाह के लिए भी कोई अच्छी सी तारीख रख लें। आंटी प्लीज़ मेरी बात सुने, आप लोगों को कोई। बेटा एक मिनट, यासिम के पापा बुला रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फ़ोन करूंगी। नूर ने इससे कहते हुए फ़ोन रख दिया जबकि दूसरी तरफ निशाल के गुस्से की कोई इंतहा ना थी। वो तन फन करती सीधी ऊपर इसके कमरे में जा पहुंची। दे नसीब, ये मेरे कमरे में किसने कदम रख दिया है? लेकिन आपको किस बेवकूफ़ ने कहा कि शादी से पहले शोहर के कमरे में इस तरह से आया जा सकता है? वो शरारती अंदाज में बोला। आप में कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आपने अपनी माँ को मेरा नंबर क्यों दिया? मेरी कज़न की शादी है, वो तुम्हें इनवाइट करना चाहती हैं, इसलिए यासिम की तरफ से जवाब फ़ौरन हाजिर था जबकि इसके बेड पर लेटी वानी शायद गहरी नींद में सो चुकी थी। इसका फ़ोन जो वानी के पास था, इस पर कार्टून अब भी चल रहे थे जबकि वो अपने लैपटॉप पर कोई काम करने में मसरूफ़ था। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इसके लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए एक तजर्बा बहुत तल्ख था। मैं मज़ीद वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ 17 साल की थी मैं जब मुझे एक ऐसे शख्स के साथ बांध दिया गया। तुम मुझसे उम्र में 28 साल बड़ा था। आप मेरी वो तकलीफ़ समझ सकते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मज़ाहमत तक नहीं कर पाई थी मैं अपने वालिदैन के सामने। शादी के महज एक हफ़्ते के बाद वो मर गया और
مجھے ساری زندگی اس کی بیوی بنا کر اس گھر میں ڈیکوریشن پیس کی طرح سجایا جا رہا تھا جب میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلی، نشال نے روتے ہوئے کہا، جبکہ جاسم بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، لیکن اس کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک منٹ نشال، تم نے کہا کہ تمہاری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، تو وانی کو وہاں سے لے کر کیسے بھاگ گئی؟ کیا وانی؟ خدا کے لیے مجھے اور میری بیٹی کو تنہا چھوڑ دے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں بتانا آپ کو، میں یہاں بہت خوش تھی۔ آپ وانی میری زندگی میں کیوں آئے؟ آپ وانی اور میری زندگی میں کیوں آئے؟ مجھے اس درد بھری اس کانٹوں بھری زندگی پر دوبارہ نہیں جانا، پلیز۔ میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ۔ میں اور میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی ہے، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں ہوں آپ کے قابل، وہ ہاتھ باندھنے زارو قطار روتے ہوئے بولی تھی۔ جانتا ہوں تمہارا تجربہ تلخ تھا، جانتا ہوں بہت تکلیف سہی ہے تم نے، لیکن تم میرے قابل نہیں ہو۔ یہ بات تم مجھے کیسے کہہ سکتی ہو؟ صرف اس لیے کہ تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر مر گیا ہے، یا تمہارے ماں باپ نے تمہیں زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دیا تو تم میرے قابل نہیں رہی؟ قابل تو میں نہیں ہوں نشال، کسی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یقین کرو میرا تجربہ تم سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ 28 سال ایک ایسے گناہ کی سزا سہی ہے میں نے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ 28 سال تک میری ماں مجھ سے نفرت کرتی رہی، بے انتہا نفرت، صرف اس لیے کیونکہ میں اس پر ہوئے ظلم کی نشانی تھا۔ اگر میری ماں بس میں ہوتا تو شاید میں اس دنیا میں بھی نہیں آتا، لیکن میرے بابا نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے نشال۔ میں ایک ایسا گند ہوں کسی کے میری ماں بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک ناجائز اولاد، اپنی ماں کی لوٹی آبرو کی نشانی۔ آئی ایم اے ریپ چائلڈ نشال۔ میرا وجود تو سب سے بڑی سزا ہی میری ماں کے لیے تھا، جو مجھے دیکھ کر تڑپتی تھی، اس پل کو یاد کرتی تھی جو اتنے 16 سال کی عمر میں سے ہے۔ مجھے اپنی ماں کی نفرت سے کوئی گلہ نہیں ہے نشال، وہ حق پر تھی۔ وہ کیسے دیکھتی مجھے، کیسے برداشت کرتی اپنے ہی گھر میں، کیونکہ چہرہ بھی اس سے ملتا ہے جو میری ماں کا لٹیرا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اس چہرے کو نوچ کر خود سے اپنی ماں کی زندگی سے دور کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سال کے بعد اس نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا۔ تم میری فیلنگ سمجھ سکتی ہو نشال، اور تم کہتی ہو کہ تم میرے قابل 28 قابل نہیں ہو۔ سچ میں نشال، تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں یاسم حیدر شاہ، جسے دنیا قبول نہیں کرتی، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میں نے تمہیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا نشال، لیکن اب فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تمہارے پاس صبح کا وقت ہے، کل زمل نکاح کے لیے یہاں سے نکلنے والا ہوں۔ جانتا ہوں اظہار اقرار تمہارے لیے مشکل ہے، کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس صبح تیار ہو کر میری گاڑی میں آ کر بیٹھ جانا۔ اگر تم نہیں آئی تو تمہارا فیصلہ خود ہی سمجھ جاؤں گا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم ابھی جا سکتی ہو، میری بیٹی کو سخت نیند آ رہی ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ کہتے ہوئے واپس وانی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ نشال مردہ قدموں سے واپس نیچے آ چکی تھی۔ وہ کیا کہنے گئی تھی، کیا سننا چاہتی تھی، یاسم کی باتیں سن کر بالکل بھول ہی گئی۔ کچھ یاد تھی، بس یاسم کی باتیں۔ 28 سال اپنی ہی ماں کی نفرت برداشت کرنا کیسی کی ہوگی اس نے؟ اس کا دل اندر سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو مجھے بھی اسے اپنی ہر بات بتانی ہوگی۔ اسے بتانا ہوگا اپنا ماضی، کیا وہ مجھے میرے ماضی کے ساتھ قبول کرے گا؟ مجھے وہ سب کچھ چھپا لینا چاہیے، لیکن میں جھوٹ پر نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ سچ جاننے کے بعد وہ مجھے اور وانی کو چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، نئی زندگی مل رہی ہے۔ وانی کتنا چاہتی ہے اسے، ہم اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اپنی خوشیاں بنائیں گے۔ ہاں، میرا ابھی خوشیوں پہ حق ہے۔ کمرے میں آتے ہوئے مسلسل اسی کو سوچ رہی تھی، لیکن میں اس سے کچھ نہیں کہہ پاؤں گی۔ لیکن جھوٹ نہیں، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، جو کچھ بھی میرے ماضی میں ہوا سب کچھ اسے بتا دوں گی، لیکن کل سے جواب دینا ہے، کیا آج ہی بتا دوں؟ خدا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چپ اسے ساتھ پڑی وانی کی کاپی پینسل نظر آئی۔ لکھ کر بتا دیتی ہوں، ہاں میں اس کے نام خط لکھ دیتی ہوں، جو کچھ بھی ہوا سب کچھ اسے بتا دوں گی، پھر آگے اس کی مرضی۔ نشال نے کاپی پینسل اٹھاتے ہوئے سوچا اور اگلے ہی لمحے کاغذ پر ایک تحریر لکھنے لگی۔
जानू इससे छुपी हुई थी आई लव यू वाले वाक्य के बाद। आज वो 2 दिन के बाद घर आ रहा था, पर गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो छुप गई। वो 2 दिन से मुलाजमत 24 घंटे इसके साथ थी। अब वो इसे ढूंढेगा पागलों की तरह, हर जगह, घर का कोना कोना देखेगा। जानू एक्साइटेड थी, इसकी आवाज़ की मुंतज़िर थी। जब इसे दाइम की आवाज़ तो नहीं, लेकिन टक टक की आवाज़ सुनाई दी। हाय अल्लाह जी, मेरा शाह जी सैंडल पहन के आए हैं। सैंडल तो लड़कियां पहनती हैं। वो खुद से बातें करती मुंह बनाकर बाहर झांकने लगी। जब दाइम तो नज़र नहीं आया, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जीन्स और लॉन्ग वाइट टॉप में बालों की पोनी टेल किए अपने जूतों की टक टक करती जानू के दिल को धड़का रही थी। अल्लाह जी, ये खूबसूरत चुड़ैल कौन है? ये मेरी शाह जी के साथ आई है। शाह कहाँ है? इन्हीं की गाड़ी की आवाज़ थी। ये लड़की बिल्कुल प्यारी नहीं है। वो मुंह बसूर कर खुद ही फैसला कर गई। किससे मिलना है आपको? अपनी बेचैनी पर काबू ना पाते वो फौरन ही इसके सामने खड़ी पूछने लगी। नो डार्लिंग, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं तो दाइम के साथ आई हूँ। तुम्हारे गाल कितने रेड हैं, सो क्यूट। वो इसके फूले गालों को खींचते हुए बोली। यार तुम बहुत प्यारी हो, सच में किसी छोटे बच्चे की तरह। यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। लड़की इसके साथ फ्रैंक होती पूछने लगी। ये मेरा ही घर है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं और कौन है? वो गुस्से से अपने गालों को सहलाते पूछने लगी, जिस पर वो और भी प्यारी लगी और लड़की को दोबारा अपने करीब आने पर मजबूर कर गई। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा इसके गालों से खेलती, जानू अपने गालों पर हाथ रख चुकी थी। मेरा नाम दारा है और मैं दाइम की बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ। इससे पहले कि वो लंबी छोड़ती, दाइम पीछे से आकर बात संभाल कर बोला, और भी तो कुछ हो। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तुम और कुछ भी नहीं हो। दाइम ने जितला कर कहा, बहरहाल इससे मिलो, यह है मेरी बीवी, मेरी जान शाह, मेरी हुरम, मेरी जानू। दाइम ने इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसका तारुफ करवाया तो सामने खड़ी लड़की की रंगत देखकर जानू साईं के अंदर सुकून उतरा। बड़ी आई टक टक वाली। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, तुमने शादी कर ली दाइम? वो अपने आप को काबू करते हुए पूछने लगी। माशाल्लाह 4 महीने हो चुके हैं। जवाब जानू की तरफ से आया था। इसके चेहरे की मुस्कुराहट ने दाइम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और तुमने मुझे बताया ही नहीं। दारा के लहजे में अफसुर्दगी थी। जिन्हें बताना चाहिए था वो जानते हैं, तुम्हारे फादर। मेरे ख्याल में तुम्हें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। वह ज़बरदस्ती इसके साथ घर आ गई थी, वरना वो तो इसे ऐसे भी मुंह नहीं लगाता था। और ऐसे कैसे चली जाओगी? और वैसे भी आज रात बाबा घर में नहीं है तो मैं अकेली क्या करूँगी? यहीं रुक जाती हूँ। तुम कोई गैर थोड़ी हो मेरे लिए। आज के दिन खाना मैं बनाऊँगी। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की बिरयानी? आज मैं तुम्हें 2 साल के बाद अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊँगी। खैर हुरम, राइट, तुम्हें क्या क्या आता है? जल्दी से कहती दाइम को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर जानू से मुखातिब हुई। मुझे नूडल्स बनाने आते हैं, लेकिन शाह ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जानू ने घबरा कर कहा, जैसे अभी इसकी कुकिंग का टेस्ट ले लिया जाएगा। कम ऑन हुर्रम, तुम शादीशुदा हो, कम से कम खाना बनाना तो आना चाहिए, खासकर बिरयानी दाइम की फेवरेट है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो इसे शर्मिंदा करते हुए बोली, जबकि इसकी बातें सुनकर हुर्रम का मूड खराब हो चुका था। वो दाइम भी नोट कर चुका था। शहजादियाँ काम नहीं करती दारा, पर मैं अपनी शहजादी को नूडल्स में अपने हाथों से बनाकर खिला सकता हूँ, और इसके हाथ के बने नूडल्स मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। जहाँ तक बिरयानी की बात है तो 2 साल पहले पसंद थी, अब मुझे नूडल्स पसंद है। और वो क्या है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने नहीं देती। हेल्दी फूड। दाइम मुस्कुराते हुए ज़ारा को मुंह बंद करने के लिए कहा था। इस पर ज़ारा मुस्कुराकर हुर्रम को देखने लगी, जिसके अभी थोड़ी देर पहले शर्मिंदा से अंदाज पर दाइम का शर्मिंदा कर देने वाला अंदाज असर कर गया था। हाँ, लेकिन फिर भी आज मेरे लिए बिरयानी तो खा ही सकते हो ना? तुम्हें याद है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाना सीखी थी। वो स्टाइल से कहती हुर्रम की मुस्कुराहट कर नोच गई थी। हाँ ठीक है, जो बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो जानू साईं के माथे पर बोसा देता हुआ खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गया। 2 दिन से थका हुआ था। इस वक्त इससे ज़्यादा बहस हरगिज़ नहीं करना चाहता था, जबकि इसकी इस हरकत की जानू के गाल लाल टमाटर कर दिए थे, जिसे देखकर ज़ारा सुलग उठी। वो गुस्से से घूरती किचन में चली गई। तुमने खाना खाया? इसने कमरे में कदम रखते हुए पूछा। आजकल सर्द महरी की दीवार गिरी हुई थी। वो इससे बात कर रही थी। हाँ, मैंने खाना खा लिया था। कि आज हम फुप्पो साईं के घर पे जाने वाले हैं? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी, जबकि इसकी मुस्कुराहट बहराम को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। इन्हें इस घर में 1.5 माह गुजर चुका था, लेकिन अब भी वो अलग अलग कमरे में ही रहते थे और वो इसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता था। सुबह खुद यूनिवर्सिटी छोड़ता और दोपहर में खुद लेकर आता था।
اس کا بہت خیال رکھتا تھا. سنڈے اسے شاپنگ پر لے کر جاتا. گھر کا سارا سامان وہی لاتا تھا. سادگی سے ہی لیکن رخصتی ہو چکی تھی. وہ دل پر اپنا حق نہیں جتاتا تھا. اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنے خاندان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر انہیں سزا دے کر ہی دل کے قریب جائے گا. لیکن کبھی کبھی دل پر اختیار نہ رہتا تو اس کے بہت قریب آ جاتا تھا. جائز رشتہ اور رخصتی کے بعد اس کا حق بھی چلا کر سر اٹھاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف بہرام شاہ کی ہے. اس وقت بھی وہ اس کے سامنے بیٹھے اپنے ناخنوں کو پینٹ سے رنگتی دوپٹے کو گلے میں ڈالے اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی. جب بہرام نے اگلے ہی لمحے اپنے دل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا. بہرام سائیں دل کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی. جی میری جان. وہ اس کے بھیگے سرخ لرزتے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا اس کے مزید قریب آ چکا تھا. جبکہ وہ نظریں جھکائے اپنے دل کو تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو کرنے کی کوشش کرتی اسے سینے پر ہاتھ رکھتے خود سے دور کر رہی تھی. لبوں سے اس کی نظروں نے اس کی پلکوں کا سفر کیا جس پر مسکارا کی تہ جمی تھی. اسے میک اپ میں صرف اور صرف مسکارا اور نیل پالش بہت پسند تھی. میں نے وہ اکثر استعمال کرتی یا روز کرنا بہتر رہے گا. ہر روز فجر کی نماز کے بعد اپنا شوق پورا کرتی اور عصر کی نماز سے پہلے اس شوق کا قتل کر دیتی، کیونکہ یہ شوق اکثر اللہ اور بندے کے بیچ میں آ جاتا تھا اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی راستہ ایک شوق سے بڑھ کر عزیز تھا. یہ تمہاری پلکوں پر کالک کیوں لگی ہے؟ بہرام کو اچھا نہ لگا تھا اس کی لمبی دراز پلکوں پر یہ مسکارے کا بوجھ. یہ مسکارا ہے، کالک نہیں. اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے اسے پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا. آئندہ مت لگانا، مجھے پسند نہیں. وہ ٹیشو پیپر سے اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا. لیکن مجھے تو پسند ہے، وہ بے بسی سے بولی. اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ. تمہیں کوئی حق نہیں ان سب چیزوں کو پسند کرنے کا. تم صرف مجھے پسند کرو. تمہارے لیے ہر چیز میں پسند کروں گا. وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹوں کی تشنگی مٹاتا اس کا فون بج اٹھا تھا، جس پر دل نے ایک گہری سانس لی تھی. وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے فون اٹھانے لگا، لیکن اس فون کال نے اس کی مسکراہٹ کو نوچ کر اس کے لبوں سے دور کیا تھا. ہاں بولو افضل، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ ہو گیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا. جی سر، میں نے صغیر شاہ سوری اور منیر شاہ سوری کو ڈھونڈ نکالا ہے. ان کا گھر اور کاروبار کی انفارمیشن میں آپ کو ابھی سینڈ کرتا ہوں. آپ جلد یہاں پہنچے، افضل نے کہتے ہوئے فون کاٹا. دل میں اپنے بابا اور تایا کے قاتلوں کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہوں. بہت جلد ہی ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. چلو میں تمہیں پھپھو کے گھر چھوڑ آتا ہوں. تمہیں کچھ دنوں وہی رہنا ہوگا. اپنا خیال رکھنا. اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر لے جانے لگا. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا بہرام سائیں. اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. وہ دل سے دعا دیتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی تھی، جبکہ بہرام نے صرف مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا. نشال نے وانی کے ہاتھوں وہ خط یاسم کو بھیج دیا تھا اور وانی نے آ کر یہ کہا تھا کہ مما نے آپ کے لیے لو لیٹر لکھا ہے. اگر وانی خود خط میں جھانک کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی تو یقیناً وہ خط کو ایک طرف نہیں رکھتا. ویسے تو اس کو ابھی صرف ABCD پڑھنا آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت بڑی شیطان تھی. 2 بار تو اس سے یہ پوچھ چکی تھی کہ آئی لو یو لکھا ہے یا نہیں. بس یہی وجہ تھی کہ یہ خط اس نے ایک طرف رکھ دیا، جس پر وہ منہ بسور کر لیٹ گئی، جبکہ یاسم مسکراتے ہوئے اس سے اٹھا کر نیچے لایا. یہ نشال آسمانی رنگ کے کپڑوں میں تیار کھڑی تھی. اسے یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا. آپ نے خط پڑھا؟ نشال کا پہلا سوال یہ تھا. نہ جانے اس خط میں ایسا کیا تھا کہ نشال اتنا بے چین تھی. اس نے نشال کی پریشانی کی وجہ سے ہاں میں سر ہلا دیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے یہ خط نہیں پڑھا. نشال کی نظروں میں جو امید تھی وہ اس سے توڑ نہیں سکتا تھا. تو کیا آپ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نکاح کرنا چاہیں گے؟ نشال کے اگلے سوال پر وہ کھٹکا. نشال، ہر قیمت پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. نشال، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے خط میں کیا لکھا ہے. تمہارا ماضی کیا ہے، فیصلہ اب بھی وہی ہے. میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہو تو چلو. میرے ساتھ اس شادی میں تمہیں اپنی منگیتر کے طور پر سب سے ملاؤں گا. وعدہ کرتا ہوں زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو تنہا نہیں پاؤ گی. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ اگر ہاں تو میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا.
جب اسے اپنے پیچھے ہی نشال نظر آئی، اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے خود ہی نشال کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیکن لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہو چکا تھا نشال کی خوشیوں کا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشیاں کتنے پل کی ہیں، آنے والا کل ان کے لیے کیا لا رہا ہے۔ وہ تو بس ان لمحات کو جی رہے تھے جن میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور ایک پیاری سی بیٹی جو پچھلی سیٹ پر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان میں آ گئی تھی۔ اس کی شرارتیں، کھلکھلاہٹ، نشال کو شرمانا، مسکرانا، یاسین کو ایک بہت خوبصورت فیملی مل گئی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ جازم اب کب آئیں گے؟ پچھلے 4 دن سے وہ جب بھی فون کرتا یہی سوال پوچھتی، جبکہ وہ مسکرا کر کبھی 3 دن تو کبھی 2 دن کہتا، اور کہتا زمل کے نکاح سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو وعدہ وہ کر گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور آج کیا تھی؟ سچی محبت میں انا کو مات دینی پڑتی ہے، ورنہ انا محبت کو مات دے جاتی ہے۔ یہ دیمک کی طرح ان کی محبت کو کھا جاتی ہے۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دونوں کے بیچ کھڑی انا کی دیوار ان کی محبت کو کھا رہی تھی، لیکن پھر محبت نے شدت پکڑی اور دیوار گر گئی، اور وہ دونوں ایک ساتھ محبت کے مراحل طے کرنے لگے۔ وہ آج بھی اپنے بچپنے پر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف اپنی ایک سہیلی کی بات پر یقین کر لیا۔ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی؟ نہیں، اس کی محبت کمزور نہیں تھی، بلکہ جازم نے اسے کبھی اپنی محبت کا احساس نہیں دلایا تھا، اور جب احساس دلایا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ باتیں تو وہ بچپن سے ہی سنتی آئی تھی کہ جازم اس کا منگیتر ہے، اس کی شادی اسی کے ساتھ ہونی ہے۔ منگنی کے بعد وہ بہت خوش تھے۔ جب اسے وہ فون کال آئی اور اس فون کال کے بعد وہ بدگمان ہو گئی، لیکن جازم اپنی محبت اس پر ظاہر کرنے لگا۔ وہ کتنی خاص ہے اسے بتانے لگا، لیکن شک کہیں نہ کہیں ان دونوں کے درمیان آ چکا تھا۔ جازم ہر ممکن طریقے سے ان دونوں کے بیچ دوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر حقیقت سامنے آئی تو جازم اس سے دور ہو گیا، بہت دور۔ لیکن وہ حق پر تھا، جو بھی کر رہا تھا بالکل صحیح کر رہا تھا۔ جازم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ وقت اسے تنگ کرے گا کہ اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن جازم کو کبھی نہیں لگا تھا کہ یہ سب کچھ وہ دماغ پر اس حد تک حاوی کر لے گی۔ اسے نہ صرف اس کی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، بلکہ وہ اندر ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، اور جازم اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے جب وہ بکھرنے لگی تو جازم نے آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لیا۔ یہ محبت تھی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان دونوں کے دل میں قائم تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتے تھے۔ اب تو یہ سب کچھ ناممکن ہو چکا تھا۔ زائلہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ جازم کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جازم روز فون پر اس سے گھنٹوں بات کرتا، جس کی وجہ سے صبح اس کی جلدی آنکھ نہیں کھلتی تو زرش اس کی مزید درگت بناتی، لیکن اب اس زرش کی شرارتوں کی بھی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بے شرم ہو رہی تھی۔ جانو بیٹا، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اسماعیل بابا کچن میں کھڑے مسلسل اس کے چمچ ہلاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ذرا بریانی بنا کر نہانے گئی تھی، تب سے ہی جانو کچن میں ایک پتیلی میں مرچیں، نمک، پتی، مسالے اور چینی مکس کر رہی تھی۔ یہ تو اسماعیل بابا سمجھ چکے تھے کہ وہ جو کچھ بھی بنانے کی کوشش کر رہی وہ اس طرح سے نہیں بنتا، لیکن وہ بنا کیا رہی ہے؟ اگر وہ انہیں بتا دیتی تو وہ اس کی کچھ ہیلپ کر سکتے تھے۔ جانو بیٹا، یہ بتائیں تو صحیح آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ جیسے بھی آپ بنا رہی ہیں اس طرح سے نہیں بنتا، یہ چیزیں بیچ میں ڈالنے سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ جو آپ نے چینی، نمک اور مرچ ایک ساتھ رکھی ہیں یہ غلط ہے۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ نے یہ کیا بنانے کی کوشش کی ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ اسماعیل بابا نے پھر سے پوچھا۔ اوہو اسماعیل بابا، میری ریسیپی تیار ہو رہی ہے، جانو نے کہتے ہوئے پھر سے چمچ ہلایا۔ جب اسماعیل بابا نوڈلز کے پیکٹ اس کے پاس رکھنے لگے، وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیوں؟ آپ نے کہا کہ آپ ریسیپی تیار کر رہی ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، تو کیا آپ نوڈل صاحب جی کو کھلائیں گی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے، جبکہ جانو نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ کر اپنے سر پر دے مارا تھا، جو بہت زور سے لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ اسماعیل بابا، میں نے کب کہا کہ میں نوڈلز بنا رہی ہوں؟
میں نے کہا میں ایک نیو ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوں. وہ سمجھاتے ہوئے بولی لیکن کس لیے؟ انہوں نے اسی کے انداز میں پوچھا. میں ٹک ٹک کی بریانی خراب کرنے کے لیے، کیونکہ مسٹر میرے شاہ کو گھور رہی تھی. اس بریانی سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہے میرے شاہ جی کو. وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی مطلب کہ آپ ان کی ڈش خراب کرنے والی ہیں. اسماعیل بابا کو دھکا لگا. یا اللہ، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اسماعیل بابا. میں نہیں، آپ کرنے والے ہیں. شرارتی انداز میں کہتی اپنی بنائی کی ریسیپی کو ان کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی. چلیں ڈالیں، اس نے اشارہ کیا جبکہ وہ میں گردن ہلانے لگا. اگر آپ نہیں ڈالی تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی. چلیں کریں، لیکن آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ مجھ سے کیوں کروا رہی ہیں؟ کیونکہ جانو سے بہت اچھی بچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اگر میرے شاہ جن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا ہے تو میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں سچ بولوں گی. اور ویسے بھی میں نے خود سے پرومس کیا ہے کہ میں اپنے شاہ جی کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. تو چلیں ڈالیں، اس نے اسماعیل بابا کو آگے کرتے ہوئے کہا، جبکہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس لڑکی کو کیا کھا کے پیدا کیا گیا ہے. مرتے کیا نہ کرتے، اس پیاری سی گڑیا کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے مجبور ہو کر اس کی بنائی کی ریسیپی کو اس کی بریانی میں ڈال کر چمچ ہلانے لگے اور پھر سر جھکا کر باہر جانے لگے. جب جانو نے پکارا، آپ کو پتا ہے میں نوڈلز بہت اچھے بناتی ہوں، میرے شاہ جی نے مجھے بتایا ہے. تو چلیں یہی رہے، میں ابھی آپ کے لیے نوڈلز بناتی ہوں. ناراض مت ہو، ابھی آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا اور پھر میں اور آپ کے شاہ جی کے لیے بھی بناؤں گی. آپ اس طرح کی اتنی گندی بریانی بنائی ہے، اس کو کون کھائے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے نوڈلز کے پیکٹ کھولنے لگی. اس کی شرارتی انداز پر اسماعیل بابا مسکراتے ہوئے وہیں قریب کرسی پر بیٹھ گئے، کیونکہ اب وہ نوڈلز کھانے تک تو انہیں جانے نہیں دینے والی تھی. پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکی تھی. ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ نہیں گئی تھی. جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ مسلسل روز جا رہی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اتنا سیریس لے رہی ہے، لیکن گبر کے جاتے ہی تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا ہے. وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اتنی ہی بکھرتی چلی جا رہی تھی. اس نے اپنے دل کو دنیا میں کسی کو حکومت کرنے نہیں دی. کیوں وہ آیا اس کی زندگی میں؟ اگر وہ اسے چھوڑنے ہی والا تھا، کاش کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اس کی دل کی دنیا پاک ہوتی یا کسی اور کا بسیرا نہ ہوتا. تو کیا وہ خان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے گی؟ کیا گبر کو بھلا دے گی؟ اس وقت بھی وہ مسلسل گبر کے نمبر پر فون کر رہی تھی. وہ اس کی بلڈنگ میں بھی گئی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لڑکا یہاں رہتا تھا یہ سب کچھ چھوڑ کے جا چکا ہے. اس کا موبائل نمبر بھی اکثر بند ہی رہتا تھا، اور کبھی آن ہوتا بھی تو وہ کون سا اٹھاتا تھا. بار بار بجتے فون کو بھی نہ اٹھا کر زمل نے ہار مانتے ہوئے فون ایک طرف رکھ دیا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی گبر، تم نے اچھا نہیں کیا. اگر میرے دل کی دنیا کو اسی طرح سے جاڑنا تھا تو کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ زمل روتے ہوئے مسلسل اسی کو سوچ رہی تھی جسے شاید اس کی پرواہ تک نہیں تھی. مرشد سائیں، بہت زیادہ کام کرنے لگی ہو، اب تو کمرے میں چلو. وہ شام سے گھر آیا ہوں اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن زرش کو نہ جانے کون سے کام نکل آئے تھے، اور دل اور زائلہ کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر رات لیٹ ہی کمرے میں آتی تھی. اس وقت بھی وہ دل اور زائلہ کے لیے چائے بنا رہی تھی. اس گھر کے لوگوں کے لیے رات کی زرش ہی بناتی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ اس سے اچھی چائے کوئی نہیں بناتا. شاذم چائے نہیں پیتا تھا کیونکہ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا تھا. اس وقت بھی زرش کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آیا تو اسے کچن میں ہی ملی تھی. آپ چلیں، بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کے گرد باہیں پھیلا کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ چکا تھا. نہیں ابھی چلو، شاذم نے اس کے گرد گھیرا مضبوط کرتے ہوئے کہا. سائیں بول تو رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے محبت سے اسے پچکارتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بالکل بات ماننے کے موڈ میں نہیں تھا. اچھا چائے دے کے آ جاؤ، اس نے شاذم سے اجازت مانگی. اگر تم میری اتنی اچھی بیوی نہیں ہوتی تو میں تمہیں کھا جاتا. شاذم نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تھی. صرف 2 منٹ، انگلی کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف جا چکا تھا. جبکہ چائے دینے کے لیے زائلہ کے کمرے میں آئی. یہاں دل بھی تھی بہرام، اسے یہاں چھوڑ کر خود ضروری کام کے لیے ملتان کی طرف نکل چکا تھا.
हाँ दरिश, बताओ तुमने पतंग काटी थी इसकी या नहीं? इससे बाहर निकलता देखकर दिल ने फौरन इसका हाथ थामकर अपने पास बिठा लिया। अभी मैं जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी, बहुत नींद आ रही है, बाकी अपनी कहानी मैं सुबह सुनाऊंगी। दिल के साथ इसका बैठने का इत्तेफाक आज पहली बार नहीं हुआ था। और दिल को इसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, पर अब वो आसानी से ये अपने पास से उठने नहीं दे रही थी, जबकि बाहर वो शाज़म से वादा करके आई थी कि बस 2 मिनट में वापस आ रही है, नींद वगैरह बाद में ले लेना, पहले यहाँ बैठो और मुझे पूरा किस्सा बताओ, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। तुमने इस लड़की को थप्पड़ लगाया था, फिर क्या हुआ? दिल तो अभी तक पूरी तरह इसकी बातों में गुम थी। दिल मेरी जान, सुबह से यही से कहानी शुरू करूंगी, अभी मुझे जाने दो, दरिश ने झूठी मूठी जमाई लेते हुए कहा। लेकिन दिल को इसकी नींद पर बिल्कुल तरस नहीं आया था, वैसे बिल्कुल अपने साथ जोड़कर बैठ चुकी थी। नहीं, पहले पूरी बात बताओ फिर जाना। ये चुड़ैल भी 2 घंटे जाजम लाला से बात करके आई है, अब तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हो जाती, तब तक तो यहाँ से नहीं जा सकती। और तुम अपना फ़ोन बंद करो। अब अगर जाजम लाला का फ़ोन आया था, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ देना है। जायला को जाजम से मैसेज पर बात करते देखकर दिल को अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था, इसलिए इसका फ़ोन छीनकर एक तरफ रखकर बोली, वो क्या समझती है कि खुद का अकेलापन दूर करने के लिए वो इन दोनों पर जुल्म कर रही थी। दरिश बार बार बाहर देख रही थी। अल्लाह जी, अगर मेरे जाने से पहले शाज़म साईं सो हो गए तो ये तो सच्ची में मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाएंगे। दरिश सोचने लगी, कुछ दिन पहले इतने इस शाज़म के साथ मस्ती करने के लिए जल्दी कमरे में जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। जब वो गई तो शाज़म सो रहा था और फिर सुबह शाज़म इससे खफा होकर चला गया और फिर सारा दिन दरिश बिना किसी से बात किए, बिना कोई शरारत किए भुलाई फिरती रही। इस घर के हर फर्द को पता कि जिसके चेहरे की रौनक सिर्फ और सिर्फ शाज़म के नाम से है, अगर शाज़म इससे खफा हो जाए तो इसके चेहरे की रौनक भी इससे रूठ जाती थी, इसकी शरारतें, इसकी मस्तियाँ सब खत्म हो जाती थी। वो तो खुद भी जानती तक नहीं थी कि वो इस शख्स की इतनी बड़ी दीवानी हो जाएगी। शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, लेकिन अब वो अपनी मोहब्बत दिल को कैसे समझाती थी, कैसे बताती कि बाहर इसका भाई इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, और दरिश अगर नहीं गई तो इससे नाराज़ हो जाएगा और इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इसको कोई भी बात समझे बगैर दिल को तो बस कहानी की पड़ी थी। जब तक दरिश ने इसे मुकम्मल कहानी ना बताई, दिल ने इसे अपने करीब से हिलने नहीं दिया था। वो जितना जल्दी हो सके कमरे में पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद भी शाज़म सो चुका था। इसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। वो खामोशी से इसके साथ आकर लेटी, लेकिन शायद वो गहरी नींद में था, इसके पास जाने का भी एहसास ना हुआ। दरिश ने खामोशी से इसके सीने पर अपना सर रखा। आई एम सॉरी शाज़म साईं, मैंने बहुत जल्दी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दिल है ना, मुझे उठने ही नहीं दे रही थी। वो इसके सीने पर सर रखी आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। जानती थी वो सो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इसे मनाने की एक नन्ही सी कोशिश कर रही थी। जब शाज़म के हाथ अपने गिर्द महसूस हुए, इसे सर उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वो सोया हुआ था। दरिश ने मुस्कुराते हुए इसके गाल को अपने लबों से छुआ और इसके सीने पर सर रख के आंखें मूंद गई। इसने मुनीर को धोखे से एक वीरान जगह पर बुलाया और कहा था कि वो सगीर के कुछ पैसे देना चाहता है। सगीर से रब्ता मुमकिन नहीं, इसीलिए मुनीर को ही दे देगा, और मुनीर पैसों के लालच में से मिलने यहाँ तक आ गया। आजकल वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे, क्योंकि वो इतने लोगों का कर्ज लेकर पैसे खा चुके थे कि अब दाइम की हवेली में दिन रात कर्जदारों का ही आना जाना लगा रहता, और अब तो वो लोग हाथ उठाने से पीछे नहीं होते थे, जिसकी वजह से मुनीर और सगीर सबसे छुपकर एक छोटे से घर में रह रहे थे। कुछ साल पहले इनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। सुहेल, मैं तो सारी ज़िंदगी शादी ना की जाके मुनीर दूसरी शादी करके अपनी बीवियों को तलाक दे चुका था, या शायद इसकी बीवियां खुद ही इसके साथ नहीं रहना चाहती थीं। इनके सरहद छोटे होने की वजह से बहराम को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया। सुहेल जितना चालाक इंसान था, मुनीर इतना ही बेवकूफ़ था। इसने मुनीर को आसानी से खुद से मिलने पर मजबूर कर लिया था। ये शख्स अपने भाई को धोखा देने के लिए भी पीछे ना हटा, सिर्फ पैसों के लिए अपने भाई का धोखा देने के लिए बिना इसे बताए यहाँ आ गया, बहराम से पैसे लेने के लिए। हाँ भाई, जल्दी जल्दी पैसे दो मुझे, इससे पहले कि कोई देख ले, फिक्र मत करो, ये भाई तक पैसे पहुँच जाएंगे। लेकिन भाई ने मुझे नहीं बताया कि इनमें इतनी बड़ी रकम किसी को दे रखी है। वो बहराम के चेहरे की तरफ देखे बिना मुसलसल बोल रहा था, लेकिन जब इसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो खटका।
اسے کچھ یاد آیا، ایسے ہی ایک چہرے کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی، ایسے ہی ایک چہرے کی وجہ سے وہ 10 سال تک جیل میں رہا تھا، یاد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ کون ہو تم؟ منیر نے سنبھل کر پوچھا۔ یہ آپ کا قرض دار بتایا تو تھا آپ کو فون پر، بہرام نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، مقدم شاہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے ورنہ پلیز، غصے سے بولا۔ اس طرح سے غصہ کرنے پر بہرام نے مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے ہی صغیر آ رہا تھا۔ اس کا مشن کامیاب ہو چکا تھا، دونوں بھائیوں کو یہاں بلا لے گا۔ انس غیر صاحب، آگے آپ بڑے ہی بے غیرت ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پہنچے۔ ہم نے صغیر کو فون کر کے کہا کہ اسے منیر کے کچھ پیسے دینے ہیں، سنتے ہی صغیر لالچ سے یہاں پہنچا اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور کون ہو تم اس بار؟ صغیر نے پوچھا تھا۔ ارے بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ تم لوگوں کو شکل دیکھ کر تو میری اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ بس پولیس جہاں آنے والی ہے، اور 15 سال پہلے جو حویلی میں لگی اس کے گناہ گار میرے سامنے لگی آگ، اور اس کے گناہ گار میرے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی آگ، کون سی حویلی؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ دونوں بری طرح سے بکھلا چکے تھے۔ اس آگ کی بات کر رہا ہوں جس میں 15 سال پہلے تمہارا یہ ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا۔ اس نے منیر کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جب وہ فوراً چھپانے لگا۔ ارے نہیں، چھپانے کی غلطی مت کرو، میں دیکھ چکا ہوں، اور جس اسپتال سے تم نے اس کا علاج کروایا ہے نا، وہاں سے ساری انفارمیشن بھی نکال چکا ہوں۔ 15 سال پہلے اتنی بھی پرانی بات نہیں تھی۔ کیا ان کے پاس ریکارڈ موجود نہ ہوتے؟ تمہارے ہاتھ کی مکمل سرجری کی گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب کچھ، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہم پر جھوٹے بے بنیاد الزام لگانا بند کرو۔ اگر تم ہمیں کسی کیس میں پھنسانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کی باتوں سے صغیر بھی خوف زدہ ہو چکا تھا، جب اچانک ہی بہرام نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ غور سے دیکھو، تمہارا ہی ہے نا؟ وہ بریسلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ صغیر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اسی کا تھا، لیکن یہ تو جس دن حوریہ سے تنہائی میں ملنے اس کی حویلی گیا تھا جب گرا تھا، اس کے بعد حویلی کو آگ لگ گئی تھی، تو یہ کیسے اس کے پاس آیا؟ حویلی میں آگ لگنے کے بعد حویلی میں جو کچھ بھی بچا تھا وہ سب کچھ میری دادی یعنی نازیہ شاہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک ہی بریسلٹ بھی تھا، اور اگر میں اسے آج ہی پولیس کے حوالے کر دوں تو تم لوگ زندگی جیل میں سڑو گے، اپنی باقی کی بچی زندگی جیل میں ہی گزارو گے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو تم لوگوں سے کروایا گیا ہے۔ بس نام بتا دو اور اپنی زندگی بچا لو۔ میں جانتا ہوں اس سب میں کچھ نہ کچھ تم لوگوں نے بھی کیا ہے، شاید آگ لگانے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہوگا، لیکن میرے بابا سائیں پر گولیاں کس نے چلائی؟ میرے بابا سائیں کی موت آگ سے نہیں بلکہ انہیں گولیاں سے ہوئی ہے۔ بتاؤ مجھے، میرے بابا پر گولی کس نے چلائی؟ ورنہ تیار ہو جاؤ اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنے کے لیے، پولیس بھی آ رہی ہوگی۔ بہرام بالکل سیریس لازمی کہتا وہ ان کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، پلیز ہمیں معاف کر دو، ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی سے تنگ ہیں، کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتے ہو؟ صغیر نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہ شخص اچھے سے یاد تھا، 15 سال پہلے اسی شخص نے آ کر بتایا تھا کہ سویرا کے ساتھ اس کے باپ کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اسی دن اس نے اپنے بابا سے بدتمیزی کی تھی، اسی دن اس نے اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سویرا بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی نفرت کا شکار رہی، اس کی وجہ سے اس نے دائم کو کتنا ہرٹ کیا تھا۔ دائم کی بہن جو کچھ بول نہیں سکتی تھی، کچھ سن نہیں سکتی تھی، ساغ میں جل کر مر گئی۔ بہرام کو ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے اس آگ میں جل کر مرنے والا ہر شخص اس کی وجہ سے مرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان سب کا قاتل سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے حویلی میں کہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا کر مار دے گا، اور ایسا ہی ہوا، سب لوگ آگ میں جل کر مر گئے۔ بکواس بند کرو، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اصل قاتل کون ہے۔ میرے بابا پر گولیاں کس نے چلائی تھی، اور حویلی میں آگ کس نے لگائی تھی؟
وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، لیکن میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آگ کس نے لگائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آگ کس نے لگوائی، بتاؤ مجھے، ورنہ باقی کی زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ بریسلٹ ثبوت کے طور پر اگر تم نے لگائی تھی۔ وہ صغیر کو گھورتے ہوئے بولا، ہاں یہ سچ ہے کہ حویلی میں آگ میں نے اور منیر نے لگائی تھی۔ جب صغیر کو لگا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہوئے بولا۔ بہرام کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اسے جان سے مار دے، لیکن نہیں، ابھی اسے اصل قاتلوں تک پہنچنا تھا۔ خاموش مت رہو، کرتے جاؤ بکواس، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ بہرام اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں فون آیا تھا کسی کا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور ہمیں پیسے دیے گئے تھے۔ وہ مقدم شاہ کے دشمن تھے، اسے ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور ہم بھی۔ مقدم شاہ کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی تھی، ہم اس سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ہمارا اصل مقصد اسرار کو ختم کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرنا تھا، لیکن مقدم شاہ ہر طرح سے کہیں نہ کہیں بیچ میں آ جاتا اور ہمارے سارے کے سارے پلان دھرے رہ جاتے۔ اسرار کو مار کر ہم نے اس کی موت کا الزام مقدم اور گاؤں والوں پر لگا دیا۔ اس استانی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم نے اس کا الزام اسرار پر لگا کے گاؤں والوں کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ ہم نے گاؤں والوں کو اپنی باتوں میں لگایا تھا کہ اسرار غلط انسان ہے، اور جب مقدم فیصلہ کرنے لگا تو اسے فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے اسرار پر پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ مقدم نے روکنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے اصولوں کے مطابق اس گناہ کی بس یہی سزا قائم تھی۔ اس طرح سے اسرار ہمارے راستے سے ہٹ گیا، لیکن مقدم نہیں۔ مقدم سویرا اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور حویلی بند کر دی۔ اس کی دولت پر صرف اور صرف دائم کا حق تھا۔ ہم بہت کوشش کے باوجود بھی دولت حاصل نہ کر سکے۔ پھر ہمیں اس کام کے لیے فون کیا گیا۔ ہم خود بھی غصے سے بھرے پڑے تھے، مقدم سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس نے ہمیں پیسے دیے، ہم نے حویلی کو آگ لگا دی، لیکن حویلی کے اندر کیا ہوا ہم نہیں جانتے۔ مقدم پر گولیاں کس نے چلائیں، مقدم کیسے مرا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ صغیر نے پوری بات اسے بتائی۔ جب بہرام نے اس کا گریبان تھام لیا، بتاؤ مجھے، کس نے فون کیا تھا، کس نے پیسے دیے تھے، کون تھا وہ؟ انتہائی غصے سے بولا، کون تھا نہیں، کون تھی؟ وہ کوئی عورت تھی، اور مقدم سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی جان لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن ہم اس کے نام اور کام سے واقف نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کا تعلق چودھری سے تھا، اور چودھری نامی شخص مقدم شاہ گاؤں میں بہت بڑا دشمن تھا، اور وہ بھی مقدم کو مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ عورت چودھری کی کیا لگتی تھی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے چودھری کے لیے ہی کروایا تھا، کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ چودھری کی موت مقدم شاہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مقدم شاہ سے ڈر کر گاؤں سے بھاگ گیا تھا، لیکن ہم تمہیں پتہ لگا کر بتا سکتے ہیں۔ میں کہیں سے بھی اس عورت کو ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کر دوں گا، میں ہر جگہ ڈھونڈوں گا، لیکن کہیں سے بھی ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ پھر دیکھو، ہماری مدد کے بغیر تم کبھی اپنے باپ کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتے۔ صغیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے بلیک میل کیا تھا۔ کتنا وقت؟ بہرام نے غصے سے پوچھا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وقت کا تو نہیں پتا، جتنا بھی پتا چلا تم تک پہنچا دیں گے۔ صغیر کو ذرا چین آیا، لیکن ایک بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ عورت تمہاری بہن کو مارنا چاہتی ہے، میرا مطلب ہے مقدم کی اولاد کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد مقدم شاہ سے جڑے ہر شخص کو ختم کرنا ہے۔ تم تو اپنی حفاظت خود کر لو گے، لیکن تمہاری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ ایک بار پھر اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ سب کا الزام تم پر لگائے گی، پر تم جیل چلے جاؤ گے، وہ جیل میں تمہیں ختم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور تمہاری بہن کو کبھی تمہاری دادی نے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ تمہاری دادی اس کی حفاظت کرتی نہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ پچھلے 4 ماہ سے جس نے تمہاری بہن پر نظر رکھی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ موقع دیکھتے ہی وہ بس ایک لفظ اور نہیں، کچھ نہیں ہوگا میری بہن کا، وہ غصے سے بولا تھا۔ سب کو آخرکار اپنے آخری رشتے کو کھونے کا سوچتے ہوئے بھی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اپنی بہن سے دور ہونے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی وہ بے چین ہو چکا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو 1 ماہ کا وقت دیا تھا، جسے لے کر وہ بہت خوش ہو گئے، جبکہ بہرام نے اب واجد کو فون کیا تھا۔ مجھے دائم شاہ سوری سے بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت ہی واجد نے فون اٹھایا۔ اس نے کہا۔ واجد نے ایک نظر اندر کی طرف دیکھا، وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھا شاید
کھانا شروع کرنے والا تھا۔ خیر آپ کے لیے ایک بہت ضروری فون ہے۔ واجد نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ جبکہ جانو سائیں کا موڈ آف ہو چکا تھا، ابھی تو بیچارے نے بریانی شروع نہیں کی تھی۔ سامنے بیٹھی زارا مسلسل مسکرا رہی تھی اور وہ اس کی اگلی حالت کا سوچتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جانو تم بریانی نہیں کھاؤ گی؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم حورم نام ہے میرا، جانو صرف مجھے پیار سے بلایا جاتا ہے اور بہت خاص اور قریبی لوگ ہی یہ نام لے سکتے ہیں، اور بریانی میں صرف اپنے شاہ کے جی کے ساتھ کے ہاتھوں کی کھاتی ہوں۔ وہ اپنے نوڈل سے انصاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر دائم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ دائم جلدی سے کال ریسیو کرو اور پھر میرے ہاتھ کی بریانی تمہاری منتظر ہے۔ وہ جانو کو اگنور کرتے ہوئے دائم سے بولی جو فون اٹینڈ کر رہا تھا، کان کھول کر سن لو، دائم شاہ سوری بہت دھڑلے سے کہا تھا، نہ تم نے کہ تمہاری بہن سے محبت ہے، تم اس سے عشق کرتے ہو تو یاد رکھو میری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ وہ عورت جس نے میرے بابا اور میرے خاندان کو قتل کروایا اور میری بہن کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور اگر میری بہن کو خراش بھی آئی تو تم دوسری سانس لینے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ تم اس چیز کی فکر کرو جو تمہارے ساتھ جڑی ہے، میری یا مجھ سے جڑے رشتوں کی نہیں۔ میں اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنا تم سے بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کے انداز پر دائم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دائم نے فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ ٹھیک ہے، ملتان میں ہی ہوں، مل لو اور میری بہن کو ساتھ لانا، اسے ایک پل بھی تنہا مت چھوڑنا۔ اس کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے، اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو، مجھے لے جاؤں گا اسے اپنے ساتھ۔ بہرام نے شفاق انداز سے کہا۔ ایڈریس سینڈ کرو، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کال بند ہونے کے اگلے ہی پل بہرام نے اسے اپنا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ وہ یہاں ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کر اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جانو نے اس کا ایک ہاتھ تھام کے رکھا تھا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہیں جانا دائم کے بس میں نہیں تھا۔ زارا اس کے لیے پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی، جبکہ جانو نے اپنے ہاتھ سے نوڈل کا چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف لایا تھا۔ جانو میرا مطلب ہے حورم، اسے نوڈلز مت دو، بیکار میں اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، تو بریانی کا ذائقہ خراب بھی نہیں آئے گا۔ نہیں زارا، میں نوڈلز ہی کھاؤں گا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تم صرف اپنے لیے بنا رہی ہو، جبکہ میرا اور جانو کا پلان پہلے ہی آج رات ڈنر میں نوڈلز کھانے کا ارادہ تھا، پھر تم نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے تو بیکار کی ہے۔ اس پر بریانی کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ جانو کا ہاتھ تھام کر اس کا بڑا ہوا چمچ اپنے منہ میں ڈال چکا تھا، جس پر جانو چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لائے شیطانی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زارا نے بے دل سے ہو کر اپنے لیے بریانی نکالی، لیکن یہ کیا، بریانی میں یہ کالا کالا کیا تھا؟ زارا نے سوچا لیکن بولی کچھ نہیں، آخر اس کی عزت کا سوال تھا۔ حورم شیطانی انداز میں خود نوڈلز کھاتے ہوئے دائم کو بھی کھلا رہی تھی، جب زارا نے پہلی چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالی۔ جانو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بریانی کو نگلے کیسے۔ کیا ہوا زارا، بریانی اچھی نہیں بنی؟ حورم نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ نہیں، بہت ٹیسٹی ہے، زارا نے بڑی مشکل سے نوالا نگلتے ہوئے کہا، جس پر جانو مسکرائی۔ تو اور لو نا یار، تم نے تو بنائی ہے، تمہیں تو سب سے زیادہ کھانی چاہیے۔ وہ زبردستی اس کی پلیٹ میں بریانی بھرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی مسکراہٹ دائم کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جانو ڈنر کر کے جلدی سے تیار ہو جانا، ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جس کی وہ بریانی چھوڑ کر اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی تاکہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ ابھی تک اسے اپنی ہائی ہیلز استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ زارا بریانی وہیں پھینکتے ہوئے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ ضرور اس لڑکی نے میری بریانی بگاڑ دی ہے، اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ چھوٹا پٹاخہ ہے مگر ہے دھماکہ، وہ کھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ اسماعیل بابا اس کی حالت دیکھ کر باہر اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دائم باہر آیا تو زارا کو صوفے پر بیٹھے پایا۔ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ آئس کریم کھانے چل سکتی ہوں؟ زارا نے پوچھا کہ اس طرح سے پوچھنے پر اندر سے ٹک ٹک کے باہر آتی جانو کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ نہیں زارا، جانو کو یہ سب کچھ پسند نہیں، وہ اپنے اور میرے درمیان کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ آئی تھنک تمہیں یہ باتیں تمہیں سمجھ آنی چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، جس طرح سے میں بڑھا ہوں۔ وہ اسے باور کرواتے ہوئے حورم کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گیا، کیونکہ اتنی ہائی ہیلز میں بنا سہارے کے چلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔
بولو بہرام، مقدم شاہ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ وہ اس کے روبرو کھڑا پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے میسج کیا تھا کہ وہ آئس کریم پارلر کے پاس آ جائے، جو اسی ہوٹل سے تھوڑی دوری پر تھا جہاں بہرام اس وقت رہ رہا تھا۔ جانو کہاں ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بہرام نے فکر مندی سے پوچھا جب اس نے اپنے ساتھ کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ جانو کی جان کو خطرہ ہے، جانتا ہوں دائم، تم اس سے سب کے ذمہ دار مجھے سمجھ رہے ہو کہ حویلی میں آگ میں نے لگائی تھی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں آدھی ادھوری سچائی تک پہنچا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میرے سامنے آ چکی ہیں۔ حویلی میں آگ لگانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ تمہارے تایا چاچا منیر اور صغیر تھے۔ وہ بابا سائیں سے نفرت کرتے تھے اور بابا سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تمہاری ماں اور بہن کے قاتل وہ لوگ ہیں۔ میں جانتا ہوں شاید میری باتوں کا تم یقین نہیں کرو گے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہ بتانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی جس پر بہرام خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ وہ اس کے ایک بار کہنے پر یقین کرے گا؟ میں جانتا تھا کہ تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے ثبوت کو اپنے ساتھ لائے ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہارے سامنے بے گناہ ثابت ہونے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ میں تمہاری نظروں میں کیا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سوال میری بہن کی زندگی کا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور آج دوپہر کی ریکارڈنگ جو منیر اور ضمیر کے سامنے کی تھی اس کے سامنے پلے کی۔ اس میں وہ لوگ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ قاتل وہی دونوں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم ابھی میرا یقین کرو گے یا نہیں، لیکن یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ دیکھو دائم، تم نے بھی بہت کچھ کھویا ہے اور میں نے بھی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کھوئے تھے اور مجھے یقین ہے اب ہمارے اپنوں کے قاتل کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے میں تم میری مدد ضرور کرو گے۔ اس کے چہرے پر کھولتا غصہ دیکھ کر اس کے کندھے پکڑ کر بولا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے۔ تمہارے چچا تایا ہی تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے قاتل تھے، تمہاری بہن کے بھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر اپنے ماں باپ کو انصاف دلانے کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو ابھی سزا دلوائی تو میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بابا پر گولیاں کس نے چلائی تھی۔ وہ عورت مجھے اور جانو کو مارنا چاہتی ہے، مقدم شاہ کی اولاد تک کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جانو کے محافظ تم ہو، جبکہ اپنی جان کی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں۔ میں تم سے ایک وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اتنے دن تک تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گے جب تک میرے ماں باپ کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا، تم سے سب کچھ چھپا سکتا تھا، لیکن یہ تمہارا حق تھا، اسی لیے میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اب تم تب تک کچھ نہیں کرو گے جب تک میرے ماں باپ کو انصاف نہیں مل جاتا۔ وعدہ کرو مجھ سے بہرام شاہ کہ منیر اور صغیر کو پھانسی کی سزا دلاؤ گے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولا تھا، اپنی نظروں کے سامنے اپنی ماں کے قاتلوں کو دیکھ کر برداشت کرنا کتنا مشکل تھا، یہ صرف دائم ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں تم سے صرف 1 مہینے کا وقت مانگتا ہوں دائم، اس حویلی سے جڑے ہر شخص کو اپنے اصل انجام تک پہنچانا ہے۔ میرا یقین کرنے کا شکریہ اور جانو کا خیال رکھنے کا بھی شکریہ۔ فی الحال میں واپس کراچی جا رہا ہوں، زمل کی شادی ہے، پلیز تم بھی آنا جانو کو لے کر۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے خاموشی سے واپسی کا راستہ لے چکا تھا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے پیچھے کسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ تم سے بات کروں گا جانو، بہت جلد ساری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ہمارے والدین کو انصاف ملے گا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ دل میں سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ کر بیٹھا۔ آپ کو بھی یقین آ گیا کہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ دائم کو نہیں لگا تھا کہ جانو نے کچھ بھی سنا ہوگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اتنے دور آنے کا تجسس اس کے اندر ضرور ہے۔ اس کے پاس وہ آڈیو تھی جس میں میرے چچا اور تایا اپنے جرم کا اظہار کر رہے تھے۔ دائم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ وہ آڈیو لے کر پولیس اسٹیشن جائیں، ان لوگوں کو سزا دلوائیں۔ جانو جذباتی ہو کے بولی، نہیں جانے شاہ، تمہارے بھائی نے مجھ سے 1 ماہ کا وقت مانگا ہے، ابھی بہت ساری باتیں ضروری ہیں، اس حوالے سے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دائم بس اتنا کہہ کر گاڑی گھر کے راستے ڈال چکا تھا، جبکہ جانو یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا باقی رہتا ہے، سب کچھ تو سامنے آ گیا، اصل قاتل سامنے آ چکے ہیں، تو دائم کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ میرے بھائی سب کچھ پتہ لگا لیں گے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں بھائی کا غرور بولا تھا، جیسے محسوس کر کے دائم مسکرایا۔ آپ نے مس ٹک ٹک کے لیے آئس کریم نہیں لی؟ وہ سیریس موڈ میں منہ بنا کر بولی۔ اس کا نام زارا ہے۔ دائم نے بے ساختہ ڈمپل چھپایا۔ نہیں، اس کا نام مس ٹک ٹک ہے۔ ڈورے ڈالتی ہے آپ پہ میسنی چڑیل، بندری کہیں کی۔ جانی ناک پھیلا کر بولی، جانے شاہ یہ کون سی لینگویج استعمال کر رہی ہو تم؟ بہت غلط بات کر رہی ہو، کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہتے، خاص کر اس کے پیٹھ پیچھے۔
اچھا آپ لیکچر مت دیجیے گا، میں سوری بول دوں گی۔ اس کے ٹوکنے پر وہ منہ بنا کر بولی، تم بے شک اس سے سوری بولنا، لیکن اس طرح سے کسی کے پیچھے بھی کچھ مت کہنا۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگتی ہے یا اس کی کوئی حرکت ناگوار گزرتی ہے تو اس کے منہ پر منع کر دو، لیکن اس طرح سے پیچھے بولنا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے بھائی کے پاس جاؤ تو وہ کہے میں نے اس کی جانو بگاڑ دی ہے۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے چھوئی، جس پر شرما کر پیچھے ہٹی اور پھر خود ہی کھل کھلا کر مسکرائی۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ابھی اس کی 3-4 ایپیسوڈ مزید چلیں گی، تو بہرحال تو دیکھتے ہیں آگے اینڈ کیا ہوتا ہے، قاتل کون نکلتا ہے۔ جہاں پہ اس ٹائم ایک سسپینس چل رہا ہے کیونکہ نیا کریکٹر اس ناول میں ایڈ ہو رہا ہے۔ کوئی چودھری صاحب ہیں، ان کی کوئی وائف ہیں جنہوں نے یہ ساری قتل وغیرہ کروائے اور حویلی میں آگ لگوائی، تو اب ایک نیا راز کھلے گا۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔